الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے اور انسان سے دن میں کئی مرتبہ گناہ ہوتا ہے اور انسان ایک حال میں نہیں ہوا۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ دن میں 70 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھنا سنت ہے۔ میرے نبی وفات سے قبل ہی اس کلمے کا التزام فرماتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو میرے نبی اب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کلمے کا التزام فرماتے تھے، اس کو پھولتے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنا بھی سنت ہے۔ استغفار کی بہت بڑی فضائل ہے، بہت بڑی۔ استغفار بہترین توبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ میرے نبی اللہ تعالیٰ کی حضور میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں عرض کرتے، رب اغفر لی وتب اللہ انک انت التواب الغفور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ میرے نبی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، انسان ہے، انسان تو پھر وہ گناہ کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ انسان کی فطرت میں گناہ دکھا ہے، وہ کرے گا۔ تو ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، اور خطا کار میں وہ بہت اچھے ہے جو خطا و قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی یہ بھی کچھ صفات ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو استغفار سے اپنے رب کو مناتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ جب وہ گرتے ہیں تو اٹھتے ہیں، جب وہ ٹوکر کھاتے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ اور گناہ کرنا، گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، لیکن گناہ کر کے ڈٹ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گناہ کر کے اس پر خفا ہونا کہ مجھ سے غلطی ہوگی اور اللہ کی حضور توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کوئی شخص محبوب ہوتا ہے، پھر وہی اللہ تعالیٰ کا تعلق اس سے برقرار رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر استغفار سے رب کو مناتا ہے۔ تو اور توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی۔ ہمارے پاکستان میں تو 60 سال میں انسان کو، آدمی کو ریٹائر کر دیتا ہے، لیکن توبہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کی قید نہیں رکھی۔ فرماتا ہے جب بھی آؤ گے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، اور میرے رب نے توبہ قبول کرنے کے لیے توبہ کے لیے اتنے اونچا اور بلند مقام رکھا ہے کہ فرماتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے اس پہ اوپر رکھ کر کے اتنے بلند کر کہ آسمان کی چھت کو لگے، آسمان کی چھت کو لگے، اور پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا رحیم و کریم ذات سے ہمارے وابستگی ہے، اور ہم اتنے کریم رب کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے کہ اتنے گناہ کر، انسان اتنا کر ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر قیامت تک صرف گناہ ہی کرے، نیکی نام کی کوئی شے نہ کرے، تو بھی اللہ کی قسم آسمان تو بڑی چیز ہے، سورج چاند تک نہیں پہنچا سکتے گناہ،
ساری دنیا کے لوگ قیامت تک گناہ کرنے کی بات بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا مقام دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے، پھر ایک دفعہ آؤ، صرف ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف فرما دے، تو میں سارے معاف فرما دوں گا، اور میرے اوپر مجھ میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو استغفار سے اللہ کے حضور توبہ کرو۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی خطا نہ ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے جو خطا و قصور کے بعد مخلصانہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچی دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، پھر وہ اگر دن میں 70 مرتبہ پھر بھی وہی گناہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ زید رضی اللہ عنہ کا روایت سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حضور میں تو وہ استغفار کیا، تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگر جس نے میدانی جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا۔ میدانی جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن استغفار کی فضیلت تو دیکھو، وہ یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی برکت کیا ہے؟ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندے استغفار کو لازم کرے، اپنے اوپر لازم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنی گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل اور تنگی سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی فکر اور ہر پریشانی دور کر کے خوشحالی اور اطمینان عطا فرما دے گا، اور ان کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں تیری اس توبے کا کیا فائدہ کہ دن میں 10 دفعہ کرو اور 10 دفعہ ٹوٹ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں ایک حدیث سنا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے نبی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سے عرض کیا، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے روکا رہا، اور کسی وقت پر کوئی گناہ کر بیٹھا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، کہ میرا بندہ کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو اس کا جی چاہے کرے۔ تو دن میں اگر 1000 دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، 1000 دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی اور معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بڑا غفور رحیم ذات ہے۔ مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مدفون مردہ کی مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو۔ وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے ماں باپ یا بہن یا کسی دوست اشنا کی طرف سے دعا مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کی دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ استغفار سب سے بہترین تحفہ ہے لوگوں کے لیے۔ مردوں کے لیے سب سے بہترین ہدیہ جو زندہ لوگ ان کو دے وہ دعائیں مغفرت ہے۔ ابو ہریرہ میرے نبی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کیا جاتا ہے۔ تو جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ پروردگار، میرے درجے اور میرے مرتبہ اور مرتبات میں ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیرے فلاح اولاد کی دعا مغفرت کی وجہ سے اتنے بلند مقام ہے کہ
مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، تعالیٰ سے ان کی گناہوں کی معافی مانگنا ان کی جنت میں درجات بلند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء ایک اور صحابی ہے، میرے نبی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عام مومنین اور مومنات کے لیے ہر روز 25 یا 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا، جن کو دعائیں قبول ہوتی ہے، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے۔ سید الاستغفار، سید الاستغفار، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو جو بھی 25 یا 27 مرتبہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کرے گا سارے عام بندے، عام مومنین اور مومنات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار، سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں یوں عرض کرے، جو استغفار کا سید الاستغفار، سب سے اعلیٰ استغفار، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں یوں عرض کرے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دل کی یقین کے ساتھ دن کی کسی بھی سے میں اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا عرض کی اور اسی دن یا رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آئی تو بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یاد آ گئی کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی، وہ آیات یہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، سورہ آل عمران کی آیات ہے۔ تو نماز کے بعد بھی میرے بھائیوں استغفار پڑھو، استغفار بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے آپ کو احادیث سنائی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، خاص کر رمضان شریف گزر رہا ہے، اس کی گھڑیاں قیمتی گھڑیاں ہے، اس میں اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرو، رحمت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ذات ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے، دعائی کرو تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔